وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے علیہ السلام، ربی اے میرے رب، اجعل تو کر دے ھذا البلد اس شہر کو، آمنا امن والا، البلد علاقہ، شہر، زمین، سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وجنبنی اور تو بچا لے مجھے، وبنیا اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد یہ کہ ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی، صنم کی جمع ہے اصنام، ربی اے میرے رب، یا ربی ہے اے میرے رب، انہن یقیناً یہ جو بت ہیں، اضللنا انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، کثیراً بہتوں کو، من الناس لوگوں میں سے اکثریت کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی پس وہ جس نے کہ میری پیروی کی ہے، فإنہ پس یقیناً وہ منی مجھ سے ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے یہ بات کہی کہ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے میری پیروی کی ہے پس وہ مجھ ہی سے ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم کے پیروکاروں میں، نبی علیہ السلام کے پیروکاروں میں رکھے۔ ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، فإنک پس یقیناً تو، غفور بہت بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔ اور یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے ہی دہن مبارک سے نکل سکتے تھے، اتنا بڑا دل اور اتنا، فإنک غفور الرحیم، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، انی اسکنت بے شک کہ میں نے بسایا ہے، میں نے سکونت دی ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، یعنی ایک بیٹے کو، ایک اولاد کو، بوادن ایک وادی میں، غیر ذی زرع نہیں ہے کھیتی والی، عند بیتک تیرے گھر کے پاس، المحرم جو کہ محرم ہے، پاکیزہ ہے، مقدس بنایا گیا ہے، جس کو حرمت عطا کی گئی ہے، یعنی ایسے، یعنی بے آب و گیاہ بنجر یا پہاڑوں کے اندر جو ہے نا وہ تیرے گھر کے پاس، عند بیتک، یہ بیت کا جگہ تو موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا، فرشتوں نے اس سے پہلے تعمیر کیا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام، تو وہ جگہ تو وہ تھی، اگرچہ اس وقت وہ سیلاب کی وجہ سے وہ بیت اللہ گرا ہوا تھا، پھر بعد میں حضرت اسماعیل کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر دوبارہ کی ہے، جو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، تو اسماعیل کے ساتھ مل کر وہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہ اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت اسماعیل بڑی عمر میں تھے یا اس طرح، نہیں، عند بیتک المحرم، ربنا اے رب ہمارے، لیقیموا الصلاۃ یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، فجعل پس تو کر دے، افئدتاً دلوں کو، من الناس لوگوں میں سے، تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں ان کی جانب، یعنی یہ جو اہل حرم ہیں، حرم ہے، بیت اللہ ہے، اس کی جانب ان کے دل مائل ہوں، افئدۃ من الناس فرمایا ہے۔ ورزقہم اور تو رزق دے انہیں، مفسرین کہتے ہیں اگر افئدۃ الناس کہہ دیتے تو پھر تو وہ وہاں جگہ ہی نہ ملتی، ورزقہم اور تو رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم شاید کہ وہ، یشکرون شکر گزار ہو جائیں۔ تو آج بھی حضرت ابراہیم کی دعا وہاں مکہ مکرمہ میں نظر آتی ہے کہ کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، لیکن پھل سارے ہیں۔ ربنا اے رب ہمارے، انکا یقیناً تو، تعلم تو جانتا ہے، ما نخفی جو ہم چھپا رہے ہیں، وما نعلن اور جس کا ہم اعلان اظہار کر رہے ہیں،
वमा यख्फा अला अल्लाह, और नहीं छुपा हुआ अल्लाह पर, मिन शैइन कुछ भी, फिल अर्ज़ ज़मीन में, वला फिस समा और ना ही आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र सना अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, वो जिसने, वहाबा अता किया है, ली मुझे, मेरे लिए, अलल किबर बुढ़ापे पर, यानी हज़रत इब्राहीम बूढ़े हो चुके थे, 80 से 100 साल की उम्र थी जब हज़रत इस्माईल पैदा हुए अम्मी हाजरा से, और फिर हज़रत इसहाक़ पैदा हुए अम्मी सारा से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहाबली अलल किबरी, तमाम शुक्र सना उस अल्लाह के लिए है जिसने अता किया है मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माईल और इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम। इन्न रब्बी, यकीनन मेरा रब, लसमीउद दुआ, लाज़मन सुनने वाला है दुआ का। रब्बी, ऐ मेरे रब, इजअलनी, तू कर दे मुझे, मुकीमस्सलात, नमाज को कायम रखने वाला, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में भी, मेरी औलाद को भी, रब्बना, ए रब हमारे, व तक़ब्बल, और तू कबूल कर ले, दुआई, मेरी दुआ को। दुआई है, हमज़ा के बाद छोटी या है। रब्बना, ए रब हमारे, इग़फ़िरली, तू बख्श दे मेरे लिए, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप को भी, वलिल मुअमिनीन, और तमाम ईमान वालों को, यौम जिस दिन यक़ूमुल हिसाब, कायम होगा हिसाब। आमीन या रब्बल आलमीन।